تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم لامانات. یہ پتہ نہیں یہاں گیا کیسے یہ بیان. فوج پہ نہیں لگی, ایمانداری کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یہ انڈیا کے جہاز پہ کیسے آ گئی؟ انڈیا کے جہاز پہ کہاں سے آ گیا؟ میں خیر جلدی سے سمیٹتا ہوں بیان کو میں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والے امانتوں کے پاسدار ہوتے ہیں. تو امانتوں کا مطلب کیا ہوا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم. امانت کا مطلب آپ کے پاس کوئی رقم رکھوائے تو آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے ایز اٹ از یہ رقم اس تک پہنچانی. کمیٹیاں کھلتی ہیں, جس کے ہاتھ میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ ایماندار ہے, کھا جاتا ہے بعض دفعہ. وہ بہت واقعات ہوتے ہیں, کمیٹی ڈالی تھی بھاگ گیا. امانت میں یہ بھی ہے, آپ نے پارٹنرشپ پہ کوئی بزنس شروع کیا, اب آپ اس کو اصل پروفٹ بتا ہی نہیں رہے, کیونکہ جب آپ اس کی رقم سے جو پروفٹ کما رہے ہو اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہو یا وہ ہے؟ وہ ہے. آپ اس کو ڈنڈی مار رہے ہو, پروفٹ نہیں بتا رہے. آج ایک میرے سامنے واقعہ آیا کہ ایک صاحب کو, یہ جو گوالے ہوتے ہیں نا گوالے, ایک صاحب نے کہا میرا بھینسوں کا کاروبار تھا تو گوالے دودھ نکالتے ہیں, ان کو ملازمت, ان کو کمیشن ملتا ہے یا تنخواہ ملتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب خدا کے لیے اس پہ بیان کرو, گائے والوں کا, دودھ والوں کا جو پالتے ہیں نا ان کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے گوالوں کی وجہ سے. گوالوں میں ایماندار بہت کم ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے ایک جاننے والا تھا, اس نے پتہ نہیں 25 30 یا 40 بھینسیں تھیں, اب روزانہ دنا دن دودھ آ رہا ہے. گوالوں نے, کمبختوں نے یہاں کوئی پانی کی بوتل چپکائی ہوئی ہے, سوری کوئی پمپ ہے دودھ کھینچنے والا. اب مجھے تو یہ ٹیکنالوجی کا نہیں پتا نا کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس میں. وہ جتنا دودھ نکل رہا ہے اتنا ہی سک کر کے کہیں لے کے جا رہے ہیں وہ دودھ, مالک کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اور کہا کہ ایک اور جرم گوالے کر رہے ہوتے ہیں, دودھ نکالتے ہیں تو پیتے بھی ہیں ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا اب تو یہ قانون بن گیا 8-10 کلو تو پی جا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں پینا. یعنی اتنا فراڈ ہو رہا ہے اس فیلڈ میں. اور یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے. میں بکری خود کئی دفعہ میں نے پالی ہے, قد بھی نکالتی ہے, دودھ بھی دیتی ہے, بیمار بھی نہیں ہوتی. آپ وہ بکری چرواہے کو پکڑا دو. میں نے بکری کے بچے پالے ہیں, پورے بڑے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے اپنے بچے بڑے ہو گئے ایسے بکری کے بچے بھی بڑے ہوئے, ان کی شادیاں ہوئی, ان کے بچے ہوئے, سب کچھ ہوا. لیکن وہی بکری کا بچہ آپ چرواہے کو پکڑا دو, ساری بکریاں بڑی ہوں گی, وہ بچہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا, وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا. ابے جب یہ کیوں بڑا نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں مصعب اصل میں ایکچولی اس کی نسل ہی ایسی ہے یار, باقی جتنے تیرے بکرے ہیں وہ سارے بڑے ہو رہے ہیں. تو ہر فیلڈ میں خیانت ہے. آپ دکان کھول کے کسی کو ملازمت پہ بٹھا دو, امین تھا نا وہ, آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا نا. امین کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ٹرسٹ کیا جائے. کوئی کاروبار اس کے حوالے کیا جا رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے, کوئی ٹھیکہ اس کو دیا جا رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے. ابھی ایک ٹھیکیدار کو ہم نے پکڑا, یعنی ہمارے دوستوں نے پکڑا, مجھے بتایا وہ کر کیا رہا ہے. یہ تو بہت سارے ٹھیکیدار کرتے ہیں. آپ نے سریا ڈلوانا ہے, آپ نے کلر کرنا ہے, ٹھیکیدار کو کام دیا گھر بنانے کا, ٹھیکیدار نے جا کے سریے والے سے بولا کہ دینا اتنے کا ہے اور رسید زیادہ کی بنانی ہے. یہ بہت ہو رہا ہے سوسائٹی میں, یہ تو اتنا ہو رہا ہے کہ اس کو تو اب برا ہی نہیں سمجھا جاتا. میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ جنہوں نے دھوکہ دیا وہ سمجھ جائیں گے, وہ بولیں گے مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے ہماری پول پٹیاں کھول دی ہیں, اس لیے میں اپنے واقعات کو اسکپ کر رہا ہوں. لوگ بتاتے ہیں کارپینٹر کیسے ڈنڈی, آپ کسی کارپینٹر کو بول دو کہ یہ دروازہ بنانا ہے, الماری بنانی ہے, اور اس پہ کوئی اعتماد کر کے بولو بھائی لکڑی بھی تو لے کر آ, ساری چیزیں تو لے کر آ, وہ کیا کرے گا؟ وہ جہاں سے دروازہ خریدے گا یا لکڑی خریدے گا اس کو بولے گا کہ میں تیری دکان سے ہی خریدوں گا سب کچھ, لیکن ایک فیور تو نے مجھے دینا ہے کہ جتنے کی لکڑی ہے نا اس سے تھوڑا زیادہ کی رسید بنانی ہے. وہ بھی خوش ہوتا ہے, اچھا یار میرے پاس بائک تھی, اب تو وہ قصہ اتنا پرانا ہو گیا کہ اب جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو, ریڈیو پاکستان ہے نا, ریڈیو پاکستان, اس کے یہاں قریب میں بائکوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو میری GTO 125 رکھی ہوئی تھی, شوق تھا, میں وہاں جاتا تھا, کبھی بائک میں کوئی کام نکل آیا تو جو میکینک تھا نا وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ اس کا یہ پرزہ خراب ہے, فلاں شاپ سے خرید لیں, وہ اچھے ریٹ پہ دیتا ہے. میں جاتا تھا اچھے ریٹ پہ لے لیتا کہ یار یہ جب میرا میکینک مجھے کہہ رہا ہے, بعد میں پتا چلا یہ کمبخت کا کام ہی یہی ہے, اس کا کھانچا کھلا ہوا ہے اس شاپ سے,
اسپیئر پارٹس کی دکان سے اس کا کھانچا ہے, اور یہ کوئی پارٹ اگر ریپیئر کرنے سے ٹھیک ہو بھی جاتا ہو نا, یہ ٹھیک نہیں کرتا بلکہ نیا خریدنے کا آرڈر دیتا ہے, اور آرڈر بھی وہیں سے دے گا. اچھا, میں تو اس کی دکان سے لیتا تھا, تو اس دکان والے نے مجھے کہا کہ یار مفتی صاحب یہ میکینک بہت اچھا آدمی ہے, تھوڑا مہنگا ہے لیکن بندہ بہت زبردست. دونوں کا ایک دوسرے کے مکھن پالش کا پروگرام چل رہا ہے. اس دکان والے نے اس کی تعریفیں کرنی ہے, فیور کیا لے رہا ہے کہ جتنے بھی پارٹس خریدوانے وہ میری شاپ پہ بھیجنا, اور اس نے اس سے دو چیزیں, کمیشن بھی باندھا ہوا ہے اور تعریفیں بھی باندھی ہوئی ہیں کہ جو کسٹمر آئے میری تعریفیں کرنی ہے. اور تعریف بھی ایسے کرتا تھا کہ مفتی صاحب یہ جو مکینک ہے نا, یہ مکینک تھوڑا مہنگا ہے, یعنی تھوڑی برائی کر کے تعریف کرو نا تو زیادہ چلتی ہے. تبھی کہتے ہیں وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے جو سچ میں ملا کے بولا جائے, کیونکہ باقی سچ کی وجہ سے اس جھوٹ کو بھی لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو اعلیٰ درجے کے کذاب ہوتے ہیں نا, وہ 100% جھوٹ نہیں بولتے, وہ سچ بولتے بولتے بیچ میں کیا ملا دیتے ہیں, جھوٹ. تو تھوڑی برائی کرتا اس میکینک کی, یار یہ بندہ تھوڑا اچھا, وہ میکینک بد اخلاق بھی بہت تھا, بدتمیز بھی بہت تھا, تو یار یہ مفتی صاحب ہے تو بڑا بدتمیز اور تھوڑا مہنگا بھی ہے لیکن کام. اب آدمی کہے گا میں نے بدتمیزی کا کیا کرنا ہے میرے بھائی, کام جب کر کے دے رہا ہے. تو میں نے اس کے اخلاق سے کوئی تبلیغ میں تھوڑی نکلا ہوں اس کے ساتھ اخلاق سیکھنے کے لیے. میں یہ آج بہت ہو رہا ہے, لوگ مسائل پوچھتے ہیں, سعودی عرب میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی میکینک گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے, آپ نے اپنی گاڑی میکینک کے حوالے کر دی, آپ ٹرسٹ کر رہے ہو میرے بھائی اس پہ, اس کو چاہیے جہاں سب سے سستا ملے وہیں سے دے. ڈاکٹر یہ خیانت کر رہے ہیں, پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اعتماد کی بیس پہ جاتا ہے نا, ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سے دوا لے لینا اس کمپنی کی, حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہی فارمولا, یہی کیمیکل, جو بھی مرکبات ہیں یہ فلاں کمپنی کے اس سے سستے ملتے ہیں, لیکن کمپنی نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری دوا بکوانی ہے, اتنی پرچیاں لکھ کے دے دیں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے, ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے, اور اس میں بعض دفعہ عمرہ بھی ہوتا ہے. عجیب, حرام سے عمرہ کرنے جا رہے ہو تو یہ ہم آپ کو سہولتیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی لوگوں کو لکھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مریض نے ڈاکٹر پر ٹرسٹ کیا ہے, تو ڈاکٹر مریض کے ساتھ امانت میں بولو خیانت کر رہا ہے. تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے. ٹیچر امانت میں خیانت کرتا ہے, طالب علم لوگ ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں, قاری کو رکھ لیتے ہیں, اعتماد کر کے وہ آستین کا سانپ بن جاتا ہے. ایسے لوگ بھی میرے علم میں, عام طور پہ قاری ایسے ہوتے نہیں ہیں, زیادہ تر نیک ہی ہوتے ہیں, لیکن ایسے قاری بھی میں نے دیکھے, لوگوں نے اعتماد کر کے اپنی بیٹی حوالے کر دی کہ بھئی آپ اس کو پڑھاؤ, ہم آپ کو روحانی باپ سمجھتے ہیں, اسی بیٹی سے ناجائز تعلق قائم کر لیا. ٹھیک ہے, اس نے غلط کیا, اپنی جوان بیٹی کیوں حوالے کر رہے ہو قاری کے, اس نے تو غلط کیا, لیکن آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا. یار وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے کہ یہ قاری ہے, یہ قرآن پڑھتا ہے, یہ نیک ہے, یہ میری بچی کو بیٹیوں کی طرح دیکھے گا, تو آپ بھی تو پھر بیٹی والا معاملہ کرو نا اس کے ساتھ. اور آپ جب گھر آستین کا سانپ بنے ہوئے ہو. ایسے واقعات بھی آئے کہ جی گھر میں گھسے, اور جس بندے نے اپنے گھر میں گھسایا کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, اسی بندے کی بیوی سے ناجائز تعلق شروع کر دیا. تو یہ سب کیا ہے, امانتوں میں خیانت. کہ جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے آپ اسی کے گھر میں ڈس رہے ہو, آستین کے سانپ بنے ہوئے ہو. جو حرام خور لوگ ہوتے ہیں نا, دو قسمیں ہوتی ہیں, جو لڑکیوں سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں, ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو اجنبیوں سے جا کے حرام کاریاں کرتے ہیں, طوائف خانوں میں جائیں گے, یہ بھی 2 نمبر ہیں. زیادہ بڑا 2 نمبر وہ ہے جو دوست ہی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے, جو دوست ہی کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دے. میرے پاس جب واقعہ آتا ہے نا, اللہ نہ کرے, زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ, خیر غالب ہے, کہ بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. یار دیور جو بھائی ہے وہ تو محافظ ہونا چاہیے نا اپنے بھائی کا. چکر کیسے چل رہا ہے, تو دیور نے ڈورے ڈالے ہوئے بھابھی کے اوپر, ورغلا رہا ہے اس کو. یار تجھے کوئی اور نہیں ملا دنیا میں منہ کالا کرنے کے لیے, تو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ تو غداری کر رہا ہے. بتاؤ پاؤں جو ہے وہ زمین پاؤں سے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ایسے ایسے واقعات میں سنتا ہوں نا, پھر میری نیند اڑتی ہے رات کی, پھر میں ڈپریشن میں جاتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے اس کو دماغ کہیں اور ہٹاؤ. غصہ اتنا آتا ہے, آدمی چاہتا ہے گلا دبا دو اس کا. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بھابھی صاحبہ کا چکر تھا, پتہ چلا کس کے ساتھ ہے, دیور کے ساتھ. تو دیور ڈورے ڈال رہا ہے اور پھر بھابھی کا بھی آنکڑا ہو گیا. پردہ وردہ تو آج کل سوسائٹی میں ہے نہیں,
یار تو طوائف خانے چلے جاتا, منہ کالا کرتا طوائفوں کے ساتھ, لڑکیاں بہت ہیں منہ کالا کرنے کے لیے, بہت ہیں لڑکیاں, دفع ہو جاتا وہاں پہ. تو کس سے معاملہ کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو. اگر بھابھی آنکھ مٹکا کرتی بھی ہے تو اس کو تھپڑ مار کے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھائی کی بیوی ہو کے اس کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو یہ بہت, یہ بھی سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. بھائی تو اعتماد کرتا ہے, یار میرا بھائی ہے, میری بیوی کو بھابھی سمجھے گا, اس کو احترام والا رشتہ رکھے گا. وہیں آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. سسر بہو کے ساتھ ہو جاتا ہے, آدمی اعتماد کرتا ہے اپنے والد پر کہ میرا والد ہے, یہ میری بیوی کو بیٹیوں کی طرح سمجھے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, نارملی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے, بدگمان نہ ہو, لیکن 1000 یا 100 میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار وہ تو قابل اعتماد ہیں, وہی امانت میں خیانت کرنا شروع کر دے. تو یہ بہت, ایک دفعہ یاد ہے ہمارے پاس کیس آیا, ایک لڑکی رو رہی تھی, وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب بتاؤ بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہوتے ہیں, بھائی تو بہنوں کی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے. اس نے کہا میرا بھائی مجھ پہ غلط نظریں ڈالتا ہے. کیا دل پہ چھرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اور وہ خود کہہ رہی ہے بھائی تو بہنوں کے لیے عزت کے لیے جان دے دیتے ہیں, جو عزت کے لیے جان دیتا ہے وہی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ سب امانتوں میں خیانت کی نظیریں ہیں کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے وہی قابل اعتماد نہ نکلا, وہی سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ والذین هم لاماناتہم, ایمان والے ایسے نہیں ہوتے, جب ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہم واقعی قابل اعتماد ہیں. وزیرستان وغیرہ میں اور یہ جو کے پی کے علاقے ہیں نا, ان میں بھی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا دشمن بھی پناہ لینے کے لیے آ جائے, ہمارے شاگرد ہیں بہت سارے وزیرستان کے, جب یہ واقعات مجھے سناتے ہیں تو جیسے یہ بغیرتی کے واقعات سن کے میں ڈپریشن میں آتا ہوں نا, یہ والے واقعات سن کے وہ ڈپریشن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. یار غیرت مند بھی ہیں. ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارا کوئی جانی دشمن ہونا اگر ہمارے گھر میں آ جائے پناہ لینے کے لیے, ہم کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, اس کو قتل نہیں ہونے دیتے دشمن کے ہاتھوں. کیوں بھائی؟ ہم نے ایک دفعہ اپنے گھر میں گھسا لیا نا, تو اس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے نا کہ یار وہ دشمنی اپنی جگہ, وہ بعد میں لڑتے رہیں گے, یا تو گھساتے نہیں اس کو. لیکن جب چوکھٹ پہ آ گیا, اس کو گھر میں ہم نے اجازت دے دی, تو اب یہ 2 نمبری نہیں ہوتی کہ آیا ہوا اشارہ کر کے اس کو مروا دو. نا دشمنی ہے تو دشمنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیبل ہم یہ لگائیں کہ ہم تمہیں پناہ دے رہے ہیں اور ادھر سے دشمنی کر رہے ہوں. تو اور یہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کچھ کافروں کے بارے میں حکم دیا تھا, ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, جہاں پاؤ قتل کر دو. وہ بہت بڑے ظالم تھے. انہی میں سے ایک چھپ چھپا کے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یعنی آپ کا ان پہ اتنا زیادہ غصہ تھا نا, انہوں نے ایسا کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے تھے, ان کو قتل کر دی. لیکن وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے. تو جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. بہت اہم حدیث ہے, اللہ کرے یہ اخلاق ہمارے اندر بھی آ جائیں. یہ آیت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, لِأَمَانَاتِهِمْ, امانتوں کا خیال کرتے ہیں, اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو نبی سے صحابہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ ہمیں آنکھ سے بولو اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ, کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کی آنکھ خیانت کرے. کیا مطلب؟ یہ میرے سامنے آ کے ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہے, مجھ پہ اعتماد کر کے بیٹھا ہے, تبھی تو آیا ہے نا. اگر اعتماد نہ ہوتا تو آتا. اور میں ظاہری ایٹیٹیوڈ یہ رکھوں کہ ہاں بھائی تم پناہ میں, اور ادھر سے اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا کر دو ان کو قتل. یہ خیانت پیغمبر کی آنکھ خود سے کر دیتے تو بھائی میں کہتا میں نے تمہیں کوئی امان تھوڑی دی تھی, میں نے کوئی یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہیں امان ہے تم آ جاؤ. امان دے کے آ جاتے پھر تو نہیں قتل کر سکتے تھے, کوئی اور کر دیتا الگ بات ہے. لیکن میری محفل میں کوئی بیٹھا ہوا ہو مجھ پہ اعتماد کر کے اور میں آنکھوں سے اشارے کروں, یہ بھی کیا ہے؟ خیانت. کیونکہ وہ ٹرسٹ کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں, اللہ کرے جو مضمون سمجھا پا رہا ہوں وہ میرے اندر بھی پیدا ہو جائے, آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے. آج ہماری سوسائٹی ایک نمبر کی بے غیرت بن چکی ہے. میں کسی کو ملامت نہیں کر رہا, ہم سب ایک جیسے ہیں. بہت 2 نمبریاں ہیں, غیرت ختم,
زبان پہ کچھ، دل میں کچھ اور. کسی کے آپ ملازمت کریں گے، اسی کی دکان کو کھا جائیں گے. اکثر میں واقعہ بیان کرتا ہوں، ہمارے دوست نے بکری کے چارے کی دکان کھولی اور مرغیوں کا چارہ، اس میں باجرہ بھی. وہ کہتے ہیں یہ میرا ملازم آدھا ڈرم باجرے کا کھا جاتا تھا. میں نے کہا آدھا ڈرم کیسے کہہ رہے؟ تھوڑا تھوڑا اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے دکان پہ، ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اخبار پڑھ رہا ہے، باجرہ بھی چل رہا ہے. جب پوچھو تو بھائی تھوڑا سا کھا لیا کیا ہے؟ ابے تو پورا مہینہ تو دیکھ، پورا مہینہ جب تھوڑا تھوڑا کھائے گا تو کہہ رہا ہے میں نے کاروبار ہی بند کر دیا. کیونکہ جس کو ملازمت پہ لا کے رکھو، گزرتے ہوئے کبھی دال کھا رہا ہے، کبھی چاول کھا رہا ہے، کبھی یہاں سے یہ کھا رہا ہے. کہہ رہا ہے جب حساب لگاؤ تو کم بخت آدھا تو ہی کھا جاتا ہے. تو کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. بھائی ایسا ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ آنکھ بند کر کے آپ پہ ٹرسٹ کریں. مالک مکان نے آپ کو گھر دے دیا کرائے پہ، وہ مطمئن ہو کہ میرے گھر کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. ہمارے ایک دوست سے جب کسی کو گاڑی یا بائک دیتے تھے کہتے تھے اپنی سمجھ کے استعمال کرنا. لوگ تو کہتے ہیں نا پرائی کی سمجھ کے استعمال کرنا، تو تھوڑا تمیز سے کہ بھی پرائی گاڑی ہے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. پرائی کی سمجھ کے استعمال کرو گے تو ایسی کی تیسی کر دو گے، اپنی سمجھ کے استعمال کرو گے تو میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا. بس یہ کہتا ہے بیان ختم کرتا ہوں. آپ بائک ساری زندگی استعمال کرو، آواز نہیں آئے گی اس میں سے جب تک کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. آپ اپنے دوست کو دیکھے تو دیکھو، ایک چکر انڈا موڑ سے خالی لگا کے آئے گا، کہیں نہ کہیں سے بج رہی ہوگی وہ. یہ 20 دفعہ کا تجربہ ہے. کہیں نہ کہیں سے اس میں یا تو چین کور سے ٹکرا رہا ہوگا، حالانکہ اب تک تو نہیں ٹکرا رہا تھا. آپ لے کے جاؤ گے آگے جا کے پنچر ہو جائے گی، حالانکہ آپ تو 1 سال سے چلا رہے ہو کبھی پنچر نہیں ہوئی. لیکن اب پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہے، ادھر گئے پنچر. کہیں سے آواز آ رہی ہے، کہیں سے بریکوں میں مسئلہ ہوا ہوا ہے، کلچ وائر ڈھیلی ہو گئی، کچھ نہ کچھ ہوگا. بڑا چور ہے تو بڑا کام نکلوائے گا، ورنہ چھوٹا موٹا تو کچھ نہ کچھ گاڑی دے دو وہ